السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئی جاب انفارمیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ پنجاب پولیس میں ایس ایس اے اور پی ایس اے کی ویکنسیز آئی ہیں جس کی لاسٹ ڈیٹ 28 اکتوبر ہے۔ تو اس کی ساری انفارمیشن میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، کیسے اپلائی کرنا ہے اور کیسے اس کا سارا پروسیس ہے۔ ساری ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، اور باقی یہ ابھی نئی چینل کریٹ کیا تو آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ جتنی بھی فیوچر اپڈیٹس ہیں جابز کے حوالے سے وہ آپ آسانی سے حاصل کر سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے گوگل پہ جانا ہے، وہاں پہ آپ لوگوں نے www.punjabpolice.gov.pk اس کو سرچ آؤٹ کر لینا ہے۔ ابھی سارا پروسیس میں آپ لوگوں کو ایک نیا ٹیب اوپن کرتا ہوں، اس میں ساری ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں میں نے ادھر سرچ کیا www.punjabpolice.gov.pk۔ آپ لوگوں نے یہ پنجاب پولیس کی آفیشیل ویب سائٹ پہ آنا ہے۔ یہاں پہ پہلا لنک ہے، اس کے اوپر کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے یہ اس کی آفیشیل ویب سائٹ اوپن ہو گئی ہے پنجاب پولیس کی۔ تو ابھی دیکھیں یہاں پہ اکثر لوگ آتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا آگے ہم نے اس کا جو ڈاؤن لوڈ وہ فارم ہے جو ہم نے سبمٹ کروانا ہے پولیس لائن میں، وہ ہم نے کیسے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد اس کا جو ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ ہم نے کہاں پہ دیکھنا ہے۔ مین آفیشیل ویب سائٹ پہ تو آ جاتے ہیں، یہاں پہ یہ نیچے اسکرول کرتے ہیں لیکن ان کو کوئی بھی یہاں پہ اپڈیٹس نہیں ملتی ہیں، تو کافی لوگ یہاں پہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں کسی اور ویب سائٹ پہ نہیں جا رہا ہوں، اکثر لوگ ہوتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں وہ کسی اور ویب سائٹ پہ جاتے ہیں، وہاں پہ ڈیٹیل تو بتا دیتے ہیں لیکن بچوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اس کی آفیشیل ویب سائٹ پہ کیسے جانا، اور آفیشیل ویب سائٹ پہ ہم کیسے ویریفائی کر سکتے ہیں کہ واقعی یہ ویکنسی آئی ہوئی ہے یا نہیں آئی ہوئی۔ بیکاز ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ اپنی ویب سائٹ کو رن کرنے کے لیے صرف اپنی ویب سائٹ کے اوپر ایم ای ایڈ بنا دیتے ہیں، اوریجنل میں وہ ویکنسی نہیں آئی ہوئی ہوتی لیکن وہ ایڈ بنا کے اپنی ویب سائٹ کے اوپر پوسٹ کر دیتے ہیں، اور بعد میں جو بھی بچہ اپلائی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے تو وہ پراپرلی مطلب اس کو وہ انفارمیشن نہیں مل سکتی ہے۔ ابھی آپ لوگوں نے اس پہ آنا اباؤٹ اس پہ، یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک ٹیب نظر آ رہا ہے اباؤٹ اس کا۔ اباؤٹ اس کے اوپر جیسے ہی آپ لوگ کلک کریں گے یہاں پہ نیچے آپ لوگوں نے اسکرول ڈاؤن کرنا ہے، تو اینڈ پہ آپ کو جوائن پنجاب پولیس یہ والا لنک مل جائے گا، اس کے اوپر کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی اس کے اوپر کلک کرو گے تو آپ کو یہاں پہ ایڈورٹائزمنٹ آ جائے گا۔ یہ دیکھیں اشتہار بریس سینئر اسٹیشن اسسٹنٹ اور پولیس اسٹیشن اسسٹنٹ، اس کی ساری ڈیٹیل یہاں پہ دی ہوئی ہے۔ اور جو ایس ایس ہے اس کے لیے 18 سے 25 سال مرد عورت اور خواجہ سرا سارے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سکونت امیدواران کا متعلقہ اضلاع کا سکونتی ڈومیسائل ہونا اور شناختی کارڈ کا حامل ہونا ضروری ہے۔ نیچے آپ لوگ دیکھ لیں گے کہ اس میں ڈسٹرکٹ وائز ویکنسیز دی ہوئی ہیں، تو آپ لوگ جس ڈسٹرکٹ سے بلانگ کرتے ہیں وہ ویکنسی دیکھ لیں، اس حساب سے آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے۔ تو اس میں 3 سال کا تجربہ چاہیے ایس ایس اے میں، اور پی ایس اے میں کسی قسم کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ پی ایس اے میں بھی 18 سے 25 سال ہے، مرد عورت اور خواجہ سرا اس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس کی تعلیم کا تجربہ منظور شدہ بورڈ سے انٹرمیڈیٹ کا آئی سی ایس اور کسی بھی منظور شدہ ادارے سے کمپیوٹر سرٹیفکیٹ، ایم ایس آفس، ٹائپنگ سپیڈ، انگلش میں اس کی ٹائپنگ سپیڈ 35 ورڈز پر منٹ ہونی چاہیے، اور اردو میں اس کی ٹائپنگ سپیڈ 25 ورڈز پر منٹ ہونی چاہیے۔ لیکن جو ایس ایس اے ہے اس میں آپ لوگوں کا آئی سی ایس ہونا ضروری ہے، اور متعلقہ شعبے میں آپ لوگوں کا 3 سالہ تجربہ بھی ہونا ضروری ہے۔ لیکن پی ایس اے میں اگین میں بتا رہا ہوں کسی قسم کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ یہاں پہ جیسے ہم نیچے آئیں گے یہ دیکھیں ڈسٹرکٹ وائز بتایا ہوا ہے، ڈسٹرکٹ لاہور ہے تو اس کی پی ایس اے کی 199 ویکنسیز ہیں اور ایس ایس اے کی 5 ہے۔ اس کے بعد شیخ پورہ ریجن میں جتنے بھی یہ آتے ہیں ڈسٹرکٹ، شیخ پورہ ہے، اس کے بعد ننکانہ ہے، قصور ہے، تو فیصل آباد ریجن ہے، گجرانوالہ ریجن ہے۔ اس میں دیکھ لیں آپ لوگوں کا جو ڈسٹرکٹ بنتا ہے اس ڈسٹرکٹ میں دیکھ لیں ویکنسی کتنی ہے، تو اس حساب سے آپ لوگ اپلائی کریں۔ کوشش کریں اگر آپ لوگوں کو جاب چاہیے تو آپ جس مطلب پی ایس اے ہے موسٹلی اس میں زیادہ ویکنسیز ہیں، تو آپ پی ایس اے میں اپلائی کریں تاکہ آپ لوگ ایک دفعہ جاب حاصل کر لیں، اس کے بعد فردر آپ پروموٹ ہو سکتے ہیں۔ اچھا یہ تھی ویکنسیز۔ اس کے بعد ہدایات یہاں پہ دی ہوئی ہیں آپ لوگوں نے، مطلب جو لوگ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو انہوں نے اپلائی کیسے کرنا ہے۔ پہلے تو آن لائن اپلائی ہو جاتا تھا لیکن ابھی آن لائن انہوں نے ختم کر دیا، ابھی ہارڈ کاپی جمع کروانی پڑے گی۔ جو امیدواران اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں وہ آفیشیل ویب سائٹ پہ جائیں گے، فارم ڈاؤن لوڈ کریں گے۔ سارا پروسیس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، فارم ڈاؤن لوڈ کیسے کرنا اور اس کو فل کیسے کرنا ہے۔
تو اس کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے وہ آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا، اور میں ابھی بھی آفیشیل ویب سائٹ پہ ہی ہوں، میں کہیں کسی اور ویب سائٹ پہ آپ لوگوں کو نہیں بتا رہا ہوں۔ جب آپ نے فارم جمع کروانا تو اس کی 2000 فیس ہے، وہ آپ لوگوں نے سبمٹ کروانی ہے۔ خوشخبری آپ لوگوں کے لیے یہ ہے، پہلے اس کی فیس 2500 ہوا کرتی تھی اور ابھی اس کی فیس 2000 ہے، تو 2000 اس کی فیس ہے، اور اس کی جو درخواست جمع کروانے کی آخری تاریخ ہے 28 اکتوبر ہے، اور یہ مقررہ تاریخ سے پہلے آپ لوگوں نے اپنی پولیس لائن میں یہ سبمٹ کروانی ہے۔ باقی مزید آپ لوگ جو مختص کوٹا بھی دیا ہوا ہے، یہ آپ لوگوں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کو اوپن کر کے پڑھ لینا ہے۔ اگر کسی کو یہ نہیں ملتا، میرے ساتھ میں واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ لوگ میرے ساتھ کانٹیکٹ کر لیں۔ یہ فارم بھی جو ایڈورٹائزمنٹ ہے یہ میں شیئر کر دوں گا آپ لوگوں کے ساتھ، اور اس کے علاوہ جو اس کا مطلب فارم ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا واٹس ایپ پہ۔ اگر یہاں سے آپ لوگ ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ لوگ پرنٹ آؤٹ کروا کر اس کو فل کر کے اپنی پولیس لائن میں جمع کروا دینا۔ باقی فل کرنے کا پروسیس بھی میں نیچے بتا دیتا ہوں۔ جیسے ہی آپ نیچے آئیں گے، یہ دیکھیں اسی ایڈورٹائزمنٹ کے نیچے ڈاؤن لوڈ فارم کا آپشن ملے گا آپ لوگوں کو، اس کے اوپر آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ لوگوں کا جو فارم ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں میرے پاس ابھی نیٹ تھوڑا سلو ہے، لیکن میرا فارم ابھی ڈاؤن لوڈ تھوڑی دیر کے بعد ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں ہمارا فارم ڈاؤن لوڈ ہو چکا ہے۔ یہاں پہ سب سے پہلے پاسپورٹ سائز تصویر آپ نے لگانی ہے اپنی، اس کے بعد یہ چیزیں باقی دفتری استعمال کی ان کو چھوڑ دینا ہے۔ تو آپ نے نام اسامی لکھنا ہے، جس پوسٹ کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے، ایس ایس اے کے لیے یا پی ایس اے کے لیے، تو آپ لوگوں نے وہ پوسٹ لکھنی ہے۔ اور یاد رہے یہ فارم آپ لوگوں نے انگلش میں فل کرنا ہے، اردو میں کوئی بھی نام ہے یا پوسٹ کا نام ہے جو بھی آپ لوگوں نے اردو میں فل نہیں کرنا ہے۔ پوسٹ نیم ہے تو وہ بھی انگلش میں ہے، ڈومیسل، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ڈومیسل ڈسٹرکٹ ہے، تو آپ لوگوں کا جو ڈومیسل جس ڈسٹرکٹ کا بنا ہوا ہے وہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے۔ اگر آپ کسی کوٹا میں اپلائی کر رہے ہیں، خواتین کا کوٹا ہے یا اقلیتی کوٹا ہے یا پھر معذور کا کوٹا ہے، تو آپ لوگوں نے یا پھر اوپن میرٹ پہ اپلائی کر رہے ہیں تو اس میں آپ لوگوں نے جو چیک باکس ہے اس میں ٹک کر دینا ہے۔ پھر اگر آپ محکمہ کی طرف سے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے اس میں یس ہے یا نو ہے۔ اگر آپ آلریڈی مطلب اسی محکمہ میں کام کر رہے ہیں تو آپ لوگوں نے یس کرنا ہے، لیکن یاد رہے جب آپ لوگوں نے یس کرنا تو آپ لوگوں کو این او سی، نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ اس محکمے سے لینا پڑے گا۔ اس کے بعد اگر آپ لوگوں کی کوئی معذوری ہے تو وہ آپ لوگوں نے بتانا ہے۔ اگر یس ہے تو مزدوری کے جو آپ لوگوں کے سرٹیفکیٹ ہے وہ ساتھ لفظ کرنا پڑے گا۔ پھر ذاتی اندراج آپ لوگوں نے اپنا نام لکھنا ہے، ولدیت لکھنی ہے، پھر ریلیجن لکھنا ہے، آپ کا مذہب کون سا ہے، پھر آپ لوگوں نے کاسٹ ہے، اس کے بعد جینڈر آپ لوگوں نے بتانا ہے، میل فیمیل یا پھر ٹرانسجینڈر ہے۔ پھر آپ لوگوں نے ایجوکیشن بتانی ہے، اور آپ لوگوں کی جو ہائیسٹ ایجوکیشن ہوگی، اگر بیچلر ہے تو بیچلر لکھنا ہے، ایم فل ہے تو ایم فل لکھنا ہے۔ اگر آئی سی ایس ایف ایس سی ریکوائرڈ تو آئی سی ایس ایف ایس سی تو ریکوائرڈ ہی نہیں ہے، ایف ایس سی والا اپلائی نہیں کر سکتا۔ اگر آئی سی ایس ہے تو آپ لوگوں نے آئی سی ایس لکھنی ہے۔ موبائل نمبر آپ لوگوں نے اپنے 2 نمبر لکھنے کی کوشش کریں، ایک اپنا نمبر لکھ دیں اور ایک فیملی کا نمبر لکھ دیں، اور وہ نمبر لکھیں جو آن بھی ہوں۔ اس کے بعد آپ لوگوں کا ریزیڈینشیل ڈسٹرکٹ کون سا ہے، جس ڈسٹرکٹ میں آپ رہ رہے ہیں، پھر آپ لوگوں نے مستقل پتہ ہے، مستقل پتہ میں آپ لوگوں نے اپنا متعلقہ تھانہ جو ہے وہ لکھنا ہے، اور اس کے بعد پھر کمپلیٹ ایڈریس لکھنا ہے۔ اور جو رہائشی ضلع اس میں صرف آپ لوگوں نے ضلع بتانا ہے، کمپلیٹ ایڈریس نہیں بتانا۔ نیچے کمپلیٹ ایڈریس کا کالم الگ دیا ہوا ہے تو آپ لوگوں نے اس کالم میں کمپلیٹ ایڈریس بتانا ہے۔ پھر مستقل پتہ ہے، مستقل پتہ آلریڈی آپ لوگوں کے آئی ڈی کارڈ جو ہے اس کے اوپر مینشن ہوتا ہے، اور عارضی پتہ بھی اس کے اوپر مینشن ہوتا ہے۔ تو جو آئی ڈی کارڈ کے اوپر مینشن ہے مستقل پتہ اور عارضی پتہ، اگر آپ لوگ اپنا عارضی پتہ چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ نیچے لکھ دیں، لیکن مستقل پتہ وہی ہوگا جو آپ لوگوں کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر مینشن ہوگا۔ اسی طرح عارضی پتہ کے جو متعلقہ تھانہ اس کا وہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے، اور اس کے بعد آگے کمپلیٹ ایڈریس لکھنا ہے۔ پھر آپ کے والد صاحب کون سا محکمے میں کام کرتے ہیں یا ان کا آکوپیشن کیا ہے وہ آپ لوگوں نے مینشن کرنا ہے۔ اس کے بعد تاریخ پیدائش ہے، تاریخ پیدائش میں دیکھیں یہاں پہ آپ لوگوں نے ڈیٹ لکھنی ہے اور منتھ لکھنا ہے، مطلب کون سے دن، کون سے منتھ اور کون سی ایئر میں آپ لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو کیلکولیٹ کر لینا ہے آپ کی ایج اب تک کتنے سال اور کتنے منتھ ہو چکی ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس میں لکھنا ہے ایج ان ایئرز، فار ایگزامپل آپ لوگوں کی اگر ایج 21 سال 4 منتھ اور 5 دن ہے تو آپ نے یہاں پہ نیچے 21 لکھنا اور پھر 5 لکھنا، اور ڈیز میں آپ لوگوں نے 4 لکھنا ہے۔ تو آئی ڈی کارڈ نمبر، یہ 13 نمبر کا آئی ڈی کارڈ نمبر ہے، یہ آپ لوگوں نے لکھ لینا ہے۔ پھر تعلیمی دستاویزات آ جاتی ہیں، تو تعلیمی دستاویزات میں سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ ہے، آپ نے یہاں پہ فرام 2 ہے، مطلب کون سے سال میں شروع کیا تھا سیکنڈری سرٹیفکیٹ،
میٹرک کا، اور کب آپ لوگوں کی ڈگری کمپلیٹ ہوئی ہے، اس کے بعد کتنے مارکس آپ لوگوں نے حاصل کیے ہیں، ٹوٹل مارکس کتنے تھے، پرسنٹیج کیا ہے، یا اگر سی جی پی اے آپ لوگوں کا تھا تو وہ سی جی پی اے کیا ہے۔ اس کے بعد ہائر سیکنڈری سرٹیفکیٹ ہے تو اس میں فرام ٹو اسی طرح سیم پچھلے کی طرح obtained مارکس ہے، پھر ٹوٹل مارکس، اس کے بعد پرسنٹیج، پھر سی جی پی اے۔ اس کے بعد گریجویشن سرٹیفکیٹ ہے تو آپ لوگوں نے جو گریجویشن سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے تو کب سے کب تک آپ لوگوں نے اسٹڈی کیا، آپ نے کتنے مارکس حاصل کیے ہیں، ٹوٹل کتنے تھے، پرسنٹیج کیا، سی جی پی اے کیا بنتا ہے۔ اس کے بعد ماسٹر ڈگری ہے، اگر ماسٹر ڈگری کے علاوہ فردر کوئی اور ڈگری ہے تو وہ بھی آپ ادر میں مینشن کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی ایکسٹرا کورس یا کوئی ایکسٹرا ڈگری ہے تو وہ یہاں پہ آپ لوگ مینشن کر دیں گے۔ اس کے بعد پروفیشنل ایکسپیرینس ہے تو آپ لوگوں کا جو پروفیشنل ایکسپیرینس آلریڈی میں نے بتایا تھا، ایس ایس سی کے لیے 3 سال کا ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ ایس ایس سی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ فل کرنا آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ اگر پی ایس اے کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو اس کے لیے ضرورت نہیں ہے اسے فل کرنے کی۔ تو یہاں پہ محکمہ کا نام آپ لوگوں نے لکھنا ہے اور اس کے بعد کام کی نوعیت ہے۔ آئی ٹی کے فیلڈ میں آپ لوگوں نے کام کیا تو آئی ٹی کے جو چیک باکس ہے اس کو ٹک کر دینا۔ اگر نان آئی ٹی کے آئی ٹی کے علاوہ کسی اور فیلڈ میں کام کیا تو اس چیک باکس میں، یہ والا جو چیک باکس ہے اس میں آپ لوگ ٹک کر دیں گے۔ ڈیزگنیشن کیا تھا آپ کا، کون سے عہدے پہ آپ کام کرتے تھے اور کب سے کب تک آپ لوگوں نے کام کیا۔ یہ چیزیں ہیں، اگر آپ لوگوں نے ایک محکمے سے زیادہ محکموں میں کام کیا تو آپ لوگوں نے اسی طرح نیچے اور بھی روز دی ہوئی ہیں تو آپ لوگوں نے اس حساب سے فل آؤٹ کر لینا ہے۔ پھر حوالہ جات ریفرنس آپ لوگوں نے بتانا ہے، کسی بھی اپنے علاقے کے 2 بندوں کا ریفرنس دینا ہے، اور کوشش کریں کوشش کیا ضروری ہے ریفرنس ان بندوں کا ہو جن کا جو سرکاری جاب ہولڈر ہوں اور ان کا اسکیل 17 یا 17 پلس ہو، تو ان لوگوں کا آپ لوگوں نے یہاں پہ ریفرنس دینا، ان کا نام لکھنا، اس کے ساتھ آپ لوگوں کا پرسنل تعلق کیا، ریلیشن کیا، پرسنل ریلیشن ہے یا پھر پروفیشنل ریلیشن ہے، تو اس کا آکوپیشن لکھنا، اس کا موبائل نمبر اور ایڈریس لکھنا ہے۔ یہ چیزیں دونوں کی لکھنی ہے جو آپ لوگ ریفرنس دے رہے ہیں، اور صرف یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ لوگ ڈیٹیل لکھ دیں اور ان لوگوں کو پتہ نہ ہو، ان لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کو بتا بھی دیں۔ اگر پولیس ویریفیکیشن کرتا ہے آپ کو متعلقہ تھانہ تو ان لوگوں کو پتہ ہو، وہ آپ کے بارے میں اچھے ریویوز پیش کریں۔ اگر آپ کی سابقہ ملازمت ہے کہیں پر تو آپ نے محکمے کی طرف سے اپلائی کرنا، اور یس یا نو آپ لوگوں نے یہاں پہ مینشن کرنا۔ اگر محکمے میں کسی محکمے میں کام کرتے ہیں تو اس سے این او سی آپ لوگوں کو لفظ کرنی پڑے گی، تو این او سی لینا ضروری ہوگی اگر کسی بھی سرکاری محکمے میں کام کرتے ہیں۔ تو آپ کا تجربہ کتنا تھا، سابقہ سرکاری ملازمت کے مکمل کو ایف آپ لوگوں نے ان کو سبمٹ کروانے ہیں۔ حاضر سروس ابلیغ ریٹائرڈ پولیس افسران کے بچوں کے لیے تفصیل، جن کے والدین والد صاحب حاضر سروس ہیں یا پولیس ڈپارٹمنٹ سے آلریڈی ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، تو یہ نیچے ان کے لیے ہے کہ انہوں نے اپنا لکھنا کہ ان کی فادر ریٹائرڈ ہوئی ہے یا پھر مدر ہے یا پھر حاضر سروس ہیں، کون سے ضلع میں نوکری کی ہے، یا پولیس کے کون سے شعبے میں رینک کیا تھا، بینڈ نمبر کیا تھا، اس کے بعد ریٹائرڈ جج کون سا ہے، ضلع کون سا تھا۔ یہ چیزیں آپ لوگوں نے یہاں پہ مینشن کرنی ہے۔ اس کے بعد یہ چیک لسٹ ہے، تو چیک لسٹ یہ چیز ہے کہ آپ لوگوں نے کون کون سی دستاویزات آپ نے پولیس لائن میں جمع کروانی ہے۔ سب سے پہلے 4 عدد پاسپورٹ سائز تصاویر فارم پر چپسا کریں، جو آلریڈی ایک اوپر لگنی اور 3 نیچے ہونی ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کا یہاں پہ پروسیس کمپلیٹ ہو گیا۔ 3 عدد نیچے رول نمبر سلپ پر ہونی ہے اور 1 عدد درخواست فارم پر ہونی ہے۔ اس کے بعد شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی ہے، تصدیق شدہ ڈومیسائل کی کاپی ہے، تمام تعلیمی اسناد کی تصدیق شدہ کاپی ہیں، جتنے بھی آپ کے تعلیمی سرٹیفکیٹ ہیں تو ان کی کاپی بھی آپ لوگوں نے تصدیق کروانی ہے۔ اور پھر پیشہ ورانہ تجربات کی تصدیق شدہ کاپی، متعلقہ سرکاری محکمہ کا این او سی کا، اگر کسی سرکاری محکمے میں آپ لوگ کام کر رہے ہیں آلریڈی تو آپ لوگوں کو اس کا این او سی بھی ساتھ اٹیچ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ مزدور ہیں تو مزدوری کا سرٹیفکیٹ، اور اس کے بعد سرٹیفکیٹ برائے حاضر سروس، جو حاضر سروس ہیں یا ریٹائرڈ پولیس افسرز ہیں تو ان کے بچوں کے لیے یہ سرٹیفکیٹ بھی لاگو کرنا ضروری ہے۔ یہ چیک لسٹ ہے، اس کے مطابق آپ لوگوں نے اپنے فارم جمع کروانے ہیں۔ تو نیچے یہ حلف نامہ ہے، اس کو آپ لوگوں نے ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کر لینا ہے۔ تو سگنیچر ایز پر سی این آئی سی، یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا نیم لکھنا ہے، اس کے بعد سگنیچر ہے، پھر آپ لوگوں کا تھم امپریشن یہاں پہ تھم لگانا ہے۔ نیچے ہدایات ریڈ آؤٹ کر لینا، پھر یہ نیچے رول نمبر سلپ ہے، تو یہاں پہ آپ لوگوں نے نام، بلدیت، فارم نمبر، یہ فارم نمبر آپ لوگوں نے فل نہیں کرنا ہے، فارم نمبر اوپر ٹاپ پہ دیا ہوا وہ بلینک ہے، تو وہ جب آپ آفس میں جائیں گے انہوں نے فل کرنا ہے، اور نیچے یہ رول نمبر سلپ پر وہ خود فل کریں گے۔
آپ لوگوں نے ضلع لکھنا اور اس کے بعد شناختی کارڈ نمبر. اور یہ جو دستخط ہیں یہ بھی آپ لوگوں نے نہیں کرنا ہے. جو آپ لوگوں سے یہ کاپی ریسیو کرے گا وہ دستخط کریں گے، تو آپ لوگوں کے متعلقہ یہ نہیں ہے. یہ آفس کاپی ہے، نیچے بھی آفس کاپی اور امیدوار کی کاپی. یہ جب آپ لوگ جائیں گے ادھر فیس جمع ہوگی تو فیس جمع ہونے کے بعد آپ لوگوں کو ایک کاپی دے دی جائے گی اور 2 کاپیاں وہ خود رکھ لیں گے. اور یہ صرف آپ لوگوں نے کوشش کریں یہ نام اگر لکھ لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جب آپ لوگ یہ بلینک لے کر جائیں گے یہاں پہ آپ لوگ تصویر اپنی چسپاں کر لیں تو یہ بلینک لے کر جانا وہ خود ہی فل آؤٹ کر لیں گے. یہ تھا ہمارا آج کا کمپلیٹ پروسیس. اگر پھر بھی کسی بات کی سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ لوگ کمنٹ کر دیں یا پھر واٹس ایپ نمبر دیے ہوا ہے ڈسکرپشن میں، آپ لوگ کانٹیکٹ کر لیں. مزید کوئی انفارمیشن چاہیے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور پرووائڈ کر دی جائے گی.